صدام حسین کا ایران پر حملہ۔ صدام نے ایران پر حملہ کیوں کیا، اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے دو بہت اہم تھیں۔ ایک شط العرب کا جھگڑا اور دوسری ایران میں شاہ ایران کا سقوط اور حضرت امام خمینی کی قیادت میں مذہبی حکومت کا قیام۔ شط العرب ایران اور عراق کے مابین ایک حد فاصل ہے۔ یہ ایک واٹر چینل ہے۔ بعض مقامات پر جہاز رانی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ علاقہ دلدلی ہے۔ دونوں ممالک ایک عرصہ سے اس کے دعوے دار رہے ہیں۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں کے ساحلوں کی آبادی اکثر فارسی بولتی ہے اور شیعہ عقیدہ کی پیروکار ہے۔ دوسری طرف عراق کا یہ کلیم تھا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ ذخیرہ آب میوپوٹیما کا حصہ تھا، اور جب عراق آزاد ہوا تو یہ علاقہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔ بہرحال 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ انقلاب ایران سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے تعلقات امریکہ سے نہایت گہرے تھے۔ ایرانی تیل کا بڑا خریدار امریکہ اور یورپ تھا، اور جیسے کہ امریکن ارباب اقتدار کی عادت ہے کہ تیل کے بدلے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ ایران کو فروخت کی جاتی تھی۔ چنانچہ جب ایران پر نئی اسلامی جمہوریہ کا پرچم لہرایا گیا تو امریکہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب عراق اور سعودی عرب تک بھی اس کے اثرات جائیں گے۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے جو انبار ایران میں موجود تھے، ان کو ضائع کرنا بھی مقصود تھا۔ اس لیے امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، تاکہ اس طرح امریکی مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ تاہم ایرانی شہروں میں عراقی یلغار ناکام ہوئی، اور ایک سال بعد 1981 میں ایرانی فوجیں بصرہ تک جا پہنچیں۔ بصرہ کی آبادی کا 55% حصہ شیعہ مذہب کا حامل ہے، اور باقی 45% مسلمان رہتے ہیں، جس میں سے 20% کرد بھی شامل ہیں۔ بصرہ کی آبادی کی اکثریت بھی شیعہ تھی، لیکن صدام نے وہاں ایسے دفاعی انتظامات کیے کہ ایرانی فوج بصرہ پر قابض نہ کر سکی۔ جنگ ساکن ہو کر رہ گئی۔ دریں اثنا امریکہ کی مدد سے عراق نے کیمیائی، بایولوجیکل اور نیوکلیئر ہتھیار بنانے شروع کر دیے کہ اگر بغداد پر برا وقت آئے تو ان کا بے دریغ استعمال کیا جا سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان ہتھیاروں نے جنگ کے نتائج پر بہت گہرے اثر ڈالا۔ بغداد کے نواب میں ایٹمی ری ایکٹر کی تعمیر کو اسرائیل نے شک و شبہ کی نظر سے دیکھا تو حملہ کر کے اس ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ البتہ امریکی ایواں پر عراق میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیار تیار ہوتے رہے۔ عراق نے ایران کے خلاف 1984، 1985 اور 1986 میں اس کا استعمال بھی کیا، اور اس کے بعد کردوں کی بغاوت آنے پر بھی یہ ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ہزاروں لاکھوں مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے ان کا شکار ہوئے۔ امریکہ کو اب ایران عراق جنگ بند کرانے کی فکر تھی، نیز وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عراق ایٹمی ہتھیار بنائے، لیکن صدام ایسا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے امریکہ نے جنوری 1983 میں اس خطے میں ایک نئی کمانڈ تشکیل دی، جس کا نام سینٹرل کمانڈ رکھا گیا۔ ٹامی فرینکس اس کے کمانڈر بنے۔ اس کمانڈ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ وہ مشرق وسطیٰ اور اس سے بھی آگے انڈونیشیا تک امریکی مفادات کا تحفظ کرے اور سیاسی حالات پر بالواسطہ اثر انداز ہو۔ ناظرین، اسی طرح صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا، اور کویت پر حملے کے 5 بڑے مقاصد تھے۔ ایران پر حملے کے 10 برس بعد کویت پر حملہ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ کویت ایک چھوٹا سا آزاد ملک تھا اور ہے، اور اقوام متحدہ کا ممبر بھی ہے۔ 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت پر حملہ کر کے 3-4 روز میں اسے فتح کر لیا، اور عراقی افواج اس جانب سے سعودی عرب کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ یہ درست ہے کہ صدام کا کویت پر حملہ کرنا غلط تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پر دعویٰ بولا، بلکہ یہ غلطی وہ پہلے بھی ایران پر حملہ کر کے کر چکے تھے۔ ان کی اصل غلطی یہ تھی کہ اس حملے میں انہیں امریکہ کی حمایت حاصل نہیں تھی، بلکہ امریکہ کی طرف سے انہیں شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ صدام کی شخصیت کا یہ پہلو انہوں نے اپنے دوست امریکہ کے غیظ و غضب کی پرواہ نہ کر کے کویت پر حملہ کیا، ان کے کردار کا تعین کرنے میں بہت مددگار ہوگا۔ بہت سے قارئین کو شاید صدام حسین کا موقف معلوم نہ ہو، انہوں نے کویت پر یہ حملہ کیوں کیا۔ ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ کویت پر عراقی حملے کی مندرجہ ذیل 5 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 سے پہلے کویت عراق کا حصہ تھا۔ نقشے پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جغرافیائی اعتبار سے واقعی عراق کا حصہ ہے۔ تاہم 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ اور تسلط جما لیا، اور کویت کو ایک الگ ریاست کا نام دے کر خلیج فارس میں اپنی بحری موجودگی کا بندوبست کر لیا۔
تیل تو بعد میں دریافت ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جب عراق آزاد ہوا تو اس نے فوراً کویت کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، جسے برطانیہ نے نامنظور کر دیا۔ برطانیہ کو خطرہ تھا کہ اس علاقے میں اگر جرمن اثرات مضبوط اور گہرے ہو گئے تو برطانوی مفادات پر زد پڑے گا۔ اس لیے اس نے خلیج فارس کے مغربی ساحلوں کو بہت سی نیم خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ان ریاستوں کو خلیجی ریاستیں کہا جاتا ہے۔ کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات تک ان کے سارے علاقے سعودی عرب کا حصہ تھے یا عراق کے، لیکن برطانوی استعماری انتظامات نے اس خطے کو تقسیم کر کے مستقبل کی بہت سی جنگوں اور جھگڑوں کی بنیاد رکھ دی۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ تھی کہ ایران عراق وار کے دوران صدام حسین نے کویت اور سعودی عرب سے بہت سا قرض حاصل کیا۔ یہ قرض اس مفروضے پر لیا گیا تھا کہ ایران اپنی نئی شیعہ سلطنت کی توسیع کرنا چاہتا ہے، جس سے کویت کو بھی خطرہ ہے اور سعودی عرب کو بھی۔ ان دونوں ممالک کویت اور سعودی عرب نے 1990 کی عراق امریکہ جنگ میں امریکہ کو جو مالی مدد دی تھی وہ بھی اس خطرے کے سبب دی تھی کہ عراق کویت کے بعد سعودی عرب پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بہرکیف عراق ایران جنگ میں کویت نے عراق کو 80 ارب ڈالر کا قرضہ دیا۔ جنگ کے بعد جب صدام حسین نے یہ جواز پیش کیا کہ یہ قرضہ معاف کر دیا جائے تو خود کویت کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، تو کویت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صرف 15 ارب ڈالر معاف کیے اور باقی 65 ارب ڈالر معاف کرنے پر تیار نہ ہوا۔ صدام اس کے لیے کویت کے حکمرانوں کو قصوروار گردانا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ کویت کے بعض عمرہ اور تاجر بے حد دولت مند تھے اور مغربی ممالک کے بینکوں میں ان کے اربوں ڈالر جمع تھے۔ صدام نے سوچا کہ یہ رقم حاصل کر کے ایران عراق جنگ کے اقتصادی بوجھ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھی وجہ کویت کا رومیلیا کے علاقے میں تیل کے کنووں کی کھدائی تھی۔ یہ علاقہ کویت اور عراق کے مابین متنازع علاقہ ہے۔ ناظرین، پانچویں وجہ یہ تھی، پانچویں اور آخری وجہ کویتی تیل کی زائد پیداوار تھی۔ کویت نے اوپیک معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے کنووں سے تیل کی زیادہ مقدار نکالنی شروع کر دی، جس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عراق کو پہلے ہی سرمایہ کی کمی کا سامنا تھا۔ کویت کی اس حرکت نے صدام کو سہخفا کر دیا اور انہوں نے 17 جولائی 1990 کو کویت کو وارننگ دی کہ یا تو تیل کے زائد تولید کی روکی جائے ورنہ اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ صدام حسین نے کویتی حکمرانوں کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ اس مسئلے پر مذاکرات کیے جائیں، لیکن کویت نے انکار کر دیا اور کہا کہ ان مذاکرات کو اگر ہونا ہی ہے تو عرب لیگ کے توسط سے عمل میں لایا جائے۔ اس کے بعد کویت پر حملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ صدام حسین پر الزام بھی ہے کہ انہوں نے 1987 اور پھر 1988 میں 2 بار کردوں پر جراثیمی ہتھیار استعمال کیے۔ اس استعمال کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ کردوں نے عراق ایران جنگ میں ایران کا ساتھ دیا تھا، اس لیے ان کو اسی خوفناک حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ بی بی سی بار بار کردوں پر کیمیائی حملے کے اثرات کی تصاویر دکھاتا رہتا ہے، لیکن اگست 1945 میں جو کچھ امریکہ نے جاپانیوں کے ساتھ کیا تھا اس کی تصاویر شاید سال بھر میں ایک آدھ بار ہی ٹی وی چینل پر دکھائی جاتی ہو۔ جاپانی عوام جو ان ایٹمی حملوں میں ہلاک ہوئے تھے ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی اور جو زخمی ہوئے تھے ان کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ ایٹمی حملے کے اثرات جراثیمی حملے کے اثرات سے کئی گنا زیادہ بھیانک ہوتے ہیں۔ صدام حسین آسمان عرب کا وہ درخشندہ ستارہ ہے جس نے عراق کو بہت کم مدت میں ایک قدیم، فرسودہ اور روایت پسند معاشرے سے اٹھا کر ایک جدید، متحرک اور ترقی پسند سوسائٹی میں تبدیل کر دیا۔ عراق کے بڑے بڑے شہروں کی جو تصاویر ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک کس طرح تیزی کر رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدام کا سب سے بڑا کارنامہ ملک کی تعلیمی حالت کو سنوارنا ہے، عوام کو جدید سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کا شعور دینا ہے، ان میں گروہی، نسلی اور مذہبی امتیازات کا خاتمہ کرنا، اور عراقی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عرب دنیا میں کوئی دوسری فوج عراقی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جدید عراقی آرمی کی تشکیل ہے۔ صدام نے یہ سب کچھ زیادہ شور شرابے کے ساتھ نہیں کیا، وہ نہایت خاموشی لیکن نہایت استواری اور تسلسل کے ساتھ ایک ایسی مسلح فورس کی تشکیل تکمیل کرتے رہے جن کو امریکہ اور یورپ کی بہت سی ریاستوں کی طرف سے شدید مزاحمت بلکہ دشمنی کا سامنا تھا۔ بغداد پر قبضے کے بعد تمام عراقی فوج منظر سے ایسے غائب ہوئی، آج بھی اس کے بارے میں تجسس سے کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عراقی فوج کہاں گئی۔
بہرکیف سرزمین عراق پر امریکہ کا قبضہ تو ہو چکا ہے، لیکن امریکی افواج اپنے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود عراقی عوام کے دلوں سے صدام حسین کے محبت بھرے اثرات ختم نہیں کر سکے گی، جو ایک عظیم محب وطن اور تاریخ اس کے ذکر کے بغیر ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ویڈیو کے لیے عمر شاہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان